جنید یہ مشورہ تو میں کسی سیانے بندے سے کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ تم چلو پاس ہی بیٹھے ہوئے ہو. ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، میرے علاوہ پوری زندگی میں کوئی ایک عقل مند آدمی کا نام لے دو جو تمہیں جانتا بھی ہو. بہت اچھے. عرفان کسائی. تم ہنس رہے ہو، بکرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس میں سے کتنا قیمہ نکلے گا، حالانکہ اس میں کون سی عقل والی بات ہے، بیشک سارے بکرے کا قیمہ کر دے. یار میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کسی عقل مند بندے سے، چلو تم بھی سیانے ہی ہو، وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں کہ بھاگتے چور کی شارٹ سی صحیح. اصول بات کرو، کیا کر رہے ہو یار؟ میں لوڈ شیڈنگ سے اتنا تنگ آ گیا ہوا ہوں کہ یا تو میں کسی دن غصے سے تمہاری پرجائی سے کوٹ کھا لوں گا، سیدھی بات، اچھا، یا پھر میں بلب توڑ دوں گا اپنے. ہوا کیا ہے یار یو پی ایس میں لینا چاہ رہا ہوں، میرا تھوڑا سا تگڑا، وہ چھوٹا یو پی ایس بھی سنا کہ ہر دوسرے دن خراب ہی رہتا ہے. 15,000 روپے کا یو پی ایس وہ بتا رہے. ایک مہینہ میں سوچتا ہوں کہ اس دفعہ پیسے بچا کے تو اگلے مہینے میں لا کے تو لے لوں گا، تو اگلا مہینہ آتا ہے تو پچھلے مک گئے ہوتے ہیں. صحیح خرچے جاتے ہیں، اس میں ہنسنے والی بالکل صحیح، بالکل صحیح. سمجھ نہیں آ رہی کروں کیا میں، کس طرح کی جگہ سے قسطوں سے لے لوں یا کیا کروں. قسطوں وسطوں کے چکر میں نہ پڑنا، کمیٹی ڈال لو. کمیٹی کون سی؟ آپس میں جو محلے میں ڈلتی ہیں رہنے دو کمیٹی والے، عجاب میں نہیں پڑھتا، اللہ معاف. عذاب والی کیا بات ہے؟ عذاب والی بات ہے اور کیا ہے، کمیٹی ڈالنا کوئی آسان کام ہے. سب سے زیادہ سیف طریقہ ہے اور ہمارے یہاں برسوں سے استعمال ہو رہا ہے. لو جی، یہ بندہ ہر بے وقوف بات پہ بڑی دلیری کے ساتھ سٹینڈ لے گیا. اور یار کمیٹی کو تم اچھا کہہ رہے ہو، خدا کے واسطے جانے دو یار. تم کمیٹی کو برا کہہ رہے ہو؟ بہت اچھے یار، کمیٹی ہے یہ لنگڑے آم کی پیٹی ہے جسے میں نے برا کہہ دی ہے. یہ تمہیں کمیٹی میں سے بھی برائی نظر آ رہی ہے؟ نہیں تو اس میں اچھائی کیا ہے جی؟ یار برسوں سے آزمودہ طریقہ ہے بچت کا. اور یار ہر دوسرے دن سیاپا سنتے ہیں کسی نہ کسی گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کمیٹی پہ. کوئی سیانی گل کیا کرو. کبھی تو سنتے ہیں جی کمیٹی لے کے بندہ دبئی دوڑ گیا، کبھی سنتے ہیں جی 6 کمیٹیاں تھی جس لڑائی ہو گئی ہے عورتوں کی آپس میں، کمیٹی ٹوٹ گئی ہے. وہ جن 7 بیچاریوں نے دی ہوتی ہے وہ محلے میں گھر سیاپا ڈال رہی ہوتی ہے. اگر 7 کمیٹیاں دے بیٹھی تو ابھی تک تو دیکھا تھا. یار دیکھو فضول بات، نقل بازی شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اگر 4-5 اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو وہ پریکٹس ہی غلط ہے. تو اسی سے بندہ سیکھتا ہے. اور تمہارا کیا خیال ہے کمیٹی میں ہاتھ آئے گا تو باہر آئیں گے؟ یار میری بات سنو، اگر 100 میں سے 95 واقعات جو ہیں وہ پوزیٹیو ہوتے ہیں، اس کی صورت میں آپ پیسے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو تم بھول جاتے ہو. اگر 2 یا 4 کے غلط واقعات پیش آ جاتے ہیں وہ تمہیں یاد ہے. کیا فضول بات کر رہے ہو یار؟ پہلے ہی بجلی گیس پانی فون ہر چیز کا بل دے کے بندہ نڈال ہوا ہوتا ہے، اوپر سے کمیٹی کا سیاپا اپنے سر پہ لٹکا. انسانی نفسیات ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو پابند نہیں کر لیتا نا کہ میں نے مقررہ تاریخ پر کچھ پیسے جو ہیں وہ بچانے ہیں، اس کے علاوہ پیسے بچ سکتے ہی نہیں ہیں، بچت ہو ہی نہیں سکتی. اور بھائی جی کمیٹی اکثر ڈالتی ہیں عورتیں. اب میں پرجائی تمہاری کو کہہ دوں کمیٹی ڈالنے کے لیے، ہر مہینے اس نے مجھ سے کمیٹی لے لینی ہے. تمہیں پتہ نہیں جب یہ کمیٹی نکلتی ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ سیدھا ہی کہہ دیتی ہیں خبردار اس پیسے کی طرف دھیان دیا تو میں نے ڈالی تھی کمیٹی. اچھا تو وہ کیا کرتی ہیں؟ اس نے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیے. اپنے پیسے کیا اپنے سوٹ سلوا لیتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ اور کیا کرنا؟ نہیں بالکل غلط بات ہے. دیکھو میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں نا، میرے علم میں ایسے ہے کہ آج تک کبھی بھی خاتون خانہ نے ذاتی استعمال کے لیے کمیٹی استعمال نہیں کی. یہ زیادہ سے زیادہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کرنی ہے یا کوئی آنے والا جو بڑا خرچہ ہے وہ نکال کے اس نے سائڈ پہ رکھ لینا ہوتا ہے یا گھر خریدنا ہوتا ہے. جی تمہاری اس بات سے مجھے یقین ہو گیا کہ تم اس معاشرے میں نہیں رہتے، تم کسی درخت پہ پٹھے لٹکے ہو. یا فضول باتیں نہ کرو. ہم پہلے بھی غالباً اسی سیگمنٹ میں ایک بار پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے کہ عورتوں کے اندر کفایت شاری کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے جی. کمیٹی کھا جاتی ہے اور خامد روتا رہتا ہے. بہت پتہ نہیں یہ کن گھروں کی بات کر رہے ہو یار. ہزاروں معاملات ہم دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں کہ صرف جو عورت کی ڈالی ہوئی، آپ کی جو بیوی ہے اس کی ڈالی ہوئی کمیٹی جو ہے وہ آڑے وقت میں آپ کے کام آتی ہے. اس میں کون سی دو رائے ہو سکتی ہے؟ تم مجھ سے شرط لگا لو، میں جا کے اپنی بیگم سے کہوں گا کمیٹی ڈالو، میں نے یو پی ایس لینا ہے. جس دن کمیٹی نکلی اگر اس نے مجھے دے دی کمیٹی تو مجھے لیتر مارنا. اس نے کہنا اپنے پتہ چلو یو پی ایس. اور میری بات سنو، ہر اچھی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ اپنے گھر کی بپتا سنانی شروع کر دیتا ہے. یہ چھوڑ دو، اپنے گھر کو بھول جاؤ. یار میں کیوں بھول جاؤں؟ میرے گھر کو میں کیا کوک آف جنج لے کے گیا. اچھا چلیں آپ ہی بتا دیں پھر اور بچت کیسے کی جائے. بینک کے ساتھ، بینک مر گئے ہوئے ہیں.
बैंकों के साथ आप डीलिंग करें। सूद का कारोबार, सूद की नहुसत जो है वो अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। कमेटी का तो हुस्न ये है कि इसमें सूद की लानत का शायबा तक भी नहीं है। आप आपस में बैठ के तय कर लेते हैं। कमेटियों के तो ना ही गलत डाले हुए लकी कमेटी, लकी कबूतरी तो मैं लकी वकी को नहीं जानता, सीधी सीधी जो कमेटी है जो मिल बैठ के डालते हैं और हर महीने वो किसी एक के स्पुर्द कर दी जाती है, ये बेहतरीन रास्ता है बचत का, मकामी सतह पर भी, और इससे माशरती तौर पर भी आप एक दूसरे से किसी न किसी अंदाज में बंधे रहते हैं। ये हमारे माशरे का हुस्न है। अरे बड़ा हुस्न है जी। कमेटी जब दरमियान में टूट जाती है और औरतें एक दूसरे से कसौनमुखी होकर एक दूसरे का हुस्न खराब कर रही होती हैं, बड़ा हुस्न नजर आता है। पता नहीं किस खिते की बातें करते हैं। इसी खिते की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद डाली थी कमेटी, एक माई थी हमारे, जब मैं पिछले मोहल्ले में रहता था, उधर एक माई के पास मैंने कमेटी डाली। जिस महीने मेरी कमेटी निकलनी थी वो माई मोहल्ले में से निकल गई। मुझे पता ही नहीं कहाँ रह रही है। पूछ के मैं मर गया, या अल्लाह किधर चली गई है माई को बताया ही ना भाई जी, पता नहीं खोती रेट पे सामान रख के चले गए। यार तुम जो मर्जी कहो, मेरा अपना डिसीजन यही है कि कमेटी से ज्यादा बदतमीज चीज ही कोई नहीं। क्योंकि मोहल्ले की सबसे तगड़ी औरत जो होती है वो कमेटी डालती है, और जब वो कमेटी लेने आती है, अल्लाह माफ करे, अच्छी बड़ी वो सारा महीना पाजी 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 कर रही होती है। जिस दिन कमेटी लेने आती है, भाई दरवाजा खोलते हैं, भाई की तरफ देखती ही नहीं, सीधा अंदर जाती है। 16 तारीख हो गई है, तुमने कमेटी क्यों नहीं भेजी? सारे लोग मेरे दरवाजे के आगे इकट्ठे हुए होते हैं, तुमने नहीं कमेटी टाइम पे देनी होती। तो अब भैन जी बैठो तो सही, चाय तो पियो, रहने दे भरा जी, चाय यार रहने दे, कमेटी तो मुझे मैं तुम्हें बता दूं। और यार मेरे पास इन फजूल दलीलों का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, सारी जिंदगी तुम कमेटी के बगैर अगर यूपीएस खरीदने में कामयाब हो गए ना तो मेरा नाम चेंज कर दो। या फिर मेरी बात हुआ, तेरा यूपीएस भी खराब ही होना है। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अल्लाह लोके, मैंने इसका नाम बदलने के लिए स्कूटर बेच के यूपीएस ले लेना। Oh my God!